خود گواہی دے چکے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجنا برحق ہے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آ چکے ہیں ان کے پاس اس بات کے واضح دلائل، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے واضح ثبوت دلائل آیات کی روشنی میں دیے ہیں۔ اور اللہ نہیں راہ راست پر لاتا نا انصاف قوم کو، یعنی جو قوم خود نا انصاف ہے، جو انصاف سے کام نہیں لیتی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھے راستے پر نہیں لے کر آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر انہی لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہی لوگوں کو سیدھے راستے پر لاتے ہیں جو کہ خود سیدھے راستے کی جستجو کرتے ہیں اور اس پر آنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نہیں مانتے، واضح دلائل کے بعد انصاف سے کام نہیں لیتے، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کرے، آمین۔ ہمیشہ رہنے والی لعنت میں، یعنی یہ ہمیشہ رہنے والی لعنت ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی عذاب کے وقت جب وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دوسری زندگی مل جائے اور ہم جا کے دنیا میں اعمال صالح کر لیں، تو ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو اس میں کسی بھی بات کی کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں، سیدھے راستے پر چلائیں، وہ راستہ جو ہدایت کا ہو، وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہو، نہ کہ ان کا جو اللہ کے غضب میں مستحق ہو، آمین۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی، اب آگے اگلی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، یعنی اس چیز کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنے آپ کو بہتر کر لیا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلا لیا، ان کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی مہربان نہیں ہے۔ اس کی مہربانیوں کا شمار نہیں کر سکتے ہم، اور نہ ہی اس کی بخششوں کا۔ اس کی بخشش کا سب سے بڑا نظارہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب فرشتے رات کو ہمارا گناہوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے ہاتھ اگلے دن کا رزق دے کر بھجوا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ رحمان ہونے کی اور کیا صورت ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، سب نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم پھر، ازدادوا، وہ سب بڑھ گئے، کفرن، اپنے کفر میں، لن تقبلا، تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، واولئک، اور وہی لوگ ہیں، ہم الضالون، سب گمراہ ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جن کو کفروا، سب نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ سب مر گئے، وہم، اسی حال میں کہ وہ کفارن، کافر تھے، فلن یقبلا، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین بھر، ذہباً، سونا، ولو افتدی، اور اگرچہ وہ بطور فدیہ دے، بھی اس کو، اولئک، یہی لوگ ہیں کہ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے بہت دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ پہلے اس آیت کے ہم میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ غفور، مغفرت، استغفار، رحیم، رحم، رحیم اور رحمت، کفروا، کفر، کافر اور کفار کے لیے ہم بولتے ہیں، ایمانہم، ایمان، مومن اور امن کے لیے، ازدادوا، زیادہ، مزید، زیادتی اور زائد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تقبلوا، قبول، قابل، مقبول اور مقبولیت، توبتہم، توبہ، تائب، اللہ تواب الرحیم ہے، یام ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں، الضالون، ضلالت اور گمراہی کے لیے بولتے ہیں، ماتوا، موت، میت، اموات، من جانب، من حیث القوم، اور من احدہم، احد، واحد، وحدانیت اور توحید کے لیے استعمال ہوتا ہے، افتدا، فدیہ، علیم، المناک، عذاب اور رنج و الم، ناصرین، نصرت، ناصر، منصور اور انصار،
ہمارے اس پورے پیج پہ عربی کے ورڈ صرف 2 ہیں ہمارے پاس، مل او بھرا ہوا سونا، اور ذہبن جو ہے نا وہ سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں لفظ ایک ہی، مل او بھر یعنی بھر دینا کسی چیز کو، اور ذہبن سونا۔ باقی ورڈز ہمارے پاس بلو اور بلیک ہیں۔ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس کو میں وضاحت کر چکی ہوں پہلے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی جو لوگ کافر ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ انکار کرنے لگے اور بڑھتے گئے کفر میں، یعنی اس گمراہی میں، اس ضلالت میں، اس گمراہی میں بڑھ گئے، تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ۔ یعنی جو کفر میں اور انکار میں بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی ان کی موت بھی کفر پر ہی آئی، ان کے لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں قبول کریں گے ان میں سے کسی ایک سے بچاؤ کے لیے زمین بھر سونا۔ یعنی اگر وہ مرنے کے بعد، کفر میں مرنے کے بعد، وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا، اتنی خلا بھر کر بھی سونا دیں اور یہ چاہیں کہ ان کے عذاب کو ٹال دیا جائے تو تب بھی ان کے عذاب کو نہیں ٹالا جائے گا، یعنی بطور فدیہ وہ دینا چاہیں بدلے کے طور پر، تو پھر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار، یعنی ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ علی کل حال۔ ہمارا تیسرا سپارہ آج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں مکمل قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔